بہت سارے لوگ جو ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جنات کے مرض میں مبتلا ہیں، جہاں پر سائنس اسلام سے ٹکراتی ہے وہاں پر سائنس کو ہم دیوار پہ مارتے ہیں۔ آپ بھی جب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی لیتے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے دم درود جو ہے یہ حق ہے، لیکن ساتھ یہ ہے کہ آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ قرآن مجید میں سورہ جن موجود ہے، جنوں کے وفود آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے۔ جنوں میں بھی فرقے ہیں، شیطان کی راہ پہ چلنے والے بھی ہیں، ہدایت کی راہ پہ چلنے والے بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کتنے بھی عامل بابے فراڈیا دو نمبر قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو جناب کسی کو کہتے ہیں آپ پہ جن ہے، کسی کو کہتے ہیں جادو ہے، کسی کو کہتے ہیں آپ پہ سایہ ہے، اس طرح یہ عامل کرتے ہیں۔ جناب آپ زعفران لے کر آؤ، جناب آپ سری لے لو، بیچارہ لاتے لاتے اس کا کام ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسامہ بن زبیر ہے اور میں ایک سائیکائٹرسٹ ہوں۔ میری سائیکائٹری کی کچھ ٹریننگ آئرلینڈ اور یوکے سے ہوئی ہے اور کچھ پاکستان سے ہوئی ہے، اور میں یہاں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے نام سے ایک ہاسپٹل رن کرتا ہوں۔ ہم نے انیشیٹو لیا ہے کہ ہم مینٹل ہیلتھ کو کچھ ڈی اسٹگمیٹائز کریں اور مینٹل ہیلتھ اور سوسائٹی کے پرابلمس کا جو ایک کنیکشن بنتا ہے اس پہ بات کریں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو چیز ہم نے چوز کی ہے پہلی ایپیسوڈ کے لیے وہ ہے جنات اور نفسیاتی مسائل کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جو درگاہوں پہ جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں اور بہت خراب حالت میں ہمارے پاس پہنچتے ہیں، اور اس وقت پہنچتے ہیں جب مینٹل ایلنس بہت زیادہ خراب ہو گئی ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ لگا کہ پہلے ہمیں اس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے، اور اس ٹاپک کو فردر اسٹگمیٹائز کرتے ہیں جب ریلیجن کو بیچ میں لاتے ہیں کہ جی اسلام میں بھی کہتے ہیں کہ جن ہوتے ہیں، اور وہ جو پیر ہیں اور عامل بابے ہیں وہ بھی ریلیجن کارڈ یوز کرتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ ایک مستند دینی عالم کو بلائیں جو کہ علامہ ہوں، مفتی ہوں، اور ان سے ایک دین کا، اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں ظاہر ہے کہ اسلام مذہب فالو ہوتا ہے، اسلام کا جس میں قرآن اور حدیث کے ایویڈنس پہ ان سے بات کریں اور دیکھیں کہ واقعی یہ جنوں والا معاملہ ہے نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے پاس موجود ہیں علامہ سید جہانگیر شاہ سیدی، جو سربراہ ہیں تحریک پیغام مصطفیٰ کے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم ڈاکٹر صاحب، بہت آپ خیریت شکریہ، سے؟ بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگوں نے مل کے آج کے ایپیسوڈ لے کے چلنی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اسلام میں، دین میں، آپ کے نظریے میں کوئی سائنس کی گنجائش ہے اور ہم مل کے کوئی بات چیت کر پا کے کسی نتیجے پہ پہنچ پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے بہت ہی اہم پروگرام ہے، اور اس وقت ہم جب لوگوں کی کیفیت دیکھتے ہیں، معاملات دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جنات کے مرض میں مبتلا ہیں اور جناب ہم پہ جنات آئے ہوئے ہیں فلاں فلاں۔ حقیقت میں کچھ ایسا نہیں ہوتا، اور بالکل اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن جتنا لوگ اس کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں، اس ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں، اور لوگ اس بات کو زیادہ سے زیادہ اچھال رہے ہیں۔ ہر دوسرا بندہ یہ کہتا ہے میرے پاس جنات ہے، کوئی کہتا ہے بندش ہے، کوئی کہتا ہے مجھ پہ جادو ہے، کوئی کہتا ہے مجھ پہ سایہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ نفسیاتی مرض میں مبتلا ہیں، اور کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بے روزگاری کے جو معاملات ہیں اور انصاف کی فراہمی دہلیز پہ ہر شخص کو نہیں مل رہی، اور پھر اختلافات ہیں اور برادریوں کے اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، ڈگریاں لے کر نوجوان لے کر پھر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے جب بے روزگاری بندے کو کفر تک لے کر جاتی ہے تو نفسیاتی مرض تو پھر اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ نفسیاتی مریض بن رہے ہیں، اور کوئی کہتا ہے مجھ پہ جنات ہیں، کوئی کہتا ہے مجھ پہ جادو ہے، کوئی کہتا ہے مجھ پہ سایہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ میں جو سمجھاؤں اس کے پیچھے یہ ہے برادریوں کے اختلاف، جھگڑے، فسادات، بے روزگاری، ناانصافی اور حق کا نہ ملنا حق والے کو، یہ بہت ساری چیزیں بنیادی طور پہ اس کے پیچھے ہیں۔ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ چیزوں کا پورا نہ ہونا جن بن کے آ جاتا ہے؟ جی، جن بن کے ظاہر ہے جو بندہ آپ کو پتہ ہے دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ جس طرح کہتے ہیں کہ جناب جو سانپ کا ڈسا ہوتا ہے وہ رسی سے ہی ڈرتا ہے، بات اصل میں یہ ہے۔ تو یہ جو ان معاملات کا شکار ہوتا ہے پھر وہ ہر چیز کو جن سمجھ لیتا ہے، سایہ سمجھ لیتا ہے۔ کبھی کوئی کہتا ہے جناب مجھ پر کسی نے جادو کر دیا، کبھی کہتا ہے میری بندش ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے کسی نے مجھ پر تعویذ کیے ہوئے ہیں، تو مختلف چیزیں آتی ہیں۔ جہاں تک یہ آپ کی بات ہے کہ سائنس اور قرآن کا معاملہ، دین کا معاملہ، دیکھیں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ جو چیز سائنس اگر اسلام کے ہمارے نقطہ نظر کے تحت سائنس اسلام کے تابع ہے، قرآن کے تابع ہے، جہاں پر سائنس اسلام سے ٹکراتی ہے، قرآن سے، حدیث سے، آقا علیہ السلام کی فرامین سے،
وہاں پر سائنس کو ہم دیوار پہ مارتے ہیں، قرآن حدیث کو چوم کر آنکھوں پہ لگا کر اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں کرنی چاہیے ایز اے مسلم، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ باقی بہت ساری باتیں جو الحمدللہ آقا علیہ السلام نے آج سے 1500 سال پہلے فرمائی ہے، 1450 سال پہلے، آج وہ ثابت ہو رہی ہیں، سائنس بھی وہ ثابت کر رہی ہے۔ تو سائنس والے تو اب چاند تک پہنچے ہیں، میرے آقا کی انگلی کا اشارے سے اس وقت چاند 2 ٹکڑے ہوتا تھا، تو الحمدللہ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم آتے ہیں آج کا، چونکہ بیماریوں اور خاص طور پہ نفسیاتی بیماریوں پہ ہم نے بات کرنی ہے جی، تو آپ بھی جب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی لیتے ہیں؟ بالکل 100% جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اور حکیم کے پاس جانا چاہیے، ہومیوپیتھک والے کے پاس جانا چاہیے، اور بالکل جانا چاہیے۔ یعنی کہ ہر بیمار پر کوئی جنات ہے، ہم ہر بیماری والوں کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھتے کہ اس پہ جنات ہے، ہر بیماری والوں کو ہم یہ نہیں سمجھتے اس پہ جادو ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے دم درود جو ہے یہ حق ہے، لیکن ساتھ یہ ہے کہ آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنے ٹیسٹ کروائیں، چیک اپ کروائیں، اور ایسا ڈاکٹر جو جناب آپ پہ ظلم نہ کرے۔ آج کا ڈاکٹر بھی آپ جو لوگوں کو بہت سارے نفسیاتی مریض بنائیں، ڈاکٹر کو بھی کردار ہے کہ اتنے ٹیسٹ وغیرہ لے کر دے دیتے ہیں کہ جناب وہ مریض بیچارہ جناب وہ پرانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، سر رات اس کو نیند نہیں آتی کہ یہ ٹیسٹ میں کراؤں تو کیسے کراؤں، تو ادھر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ہوتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارے معاملات دیکھنے والے ہیں، ڈاکٹروں کو بھی دیکھنا چاہیے، پیران عظام کو بھی، اور حکومت کو بھی۔ چونکہ ہماری جو سائنس چلتی ہے نا، وہ چلتی ہے ریسرچ پہ، جی، ہم ریسرچ سے ایویڈنس ثبوت اکٹھا کر کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ مذہب یا اسلام چلتا ہے قرآن اور حدیث پہ، اب مجھے بتا دیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں۔ تو قرآن اور حدیث میں جنوں کا ذکر ہے، اور جنوں کا کچھ علامات کاز کرنے کا بھی ذکر ہے، پراپر ایویڈنس ہے اس کا؟ دیکھیں میں یہ عرض کروں گا کہ باقاعدہ قرآن مجید میں سورہ جن موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، اور جن کو کہتا ہے جنوں کے وفود آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے۔ ایک دفعہ ایک وفد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا شکایت لگانے کے، مسلمانوں کی شکایت لگانے کے لیے۔ کس لیے؟ نہ کہ یا رسول اللہ یہ جو ہڈیاں ہیں، یہ ہڈی ہماری خوراک ہے، اور یہ جو گوبر وغیرہ دید وغیرہ یہ ہماری خوراک ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں استنجے کے طور پر، جو دیہاتوں میں لوگ تھے پرانے زمانے میں، ہر جگہ واش روم وغیرہ یہ تو نہیں ہوتے تھے، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جنوں کا وفد آیا ہے، تو وہ یہ شکوہ کر رہے ہیں، لہٰذا ہڈی ہو یا یہ گوبر وغیرہ ہو، اس کو استنجے کے طور پر استعمال نہ کرو۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے باقاعدہ، جنہوں نے جب آقا علیہ السلام کا قرآن سنا، مکہ پاک میں مسجد جن موجود ہے، اور یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر آقا علیہ السلام نے باقاعدہ جنہوں نے قرآن پاک سنا اور ایمان لائے۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جنوں میں بھی فرقے ہیں، جنوں میں بھی مذہب ہیں، یعنی کہ اس میں شیطان کی راہ پہ چلنے والے بھی ہیں، ہدایت کی راہ پہ چلنے والے بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم سنی شیعہ بھی ہیں۔ جی، وہ تو ظاہر ہے اس میں جو فرقے ہیں تو وہ تمام جس طرح انسانوں میں ہیں اس میں اس طرح جنوں میں بھی ہیں تمام معاملات۔ تو یہ جن جو ہیں، جن کو بارے میں تو جن کسی کے پر آ جائے، حضور نے فرمایا کہ اس کو کون نکل جاتی ان بار، اور اگر وہ نہیں نکلتا اس کا مطلب وہ شیطان ہے۔ تو جنوں کا توڑ بھی ہے، جنات جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ دور حاضر جس سے ہم گزر رہے ہیں کہ آپ کو یہ جتنے بھی عامل بابے فراڈ یا 2 نمبر قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو ہفتہ ہفتہ غسل نہیں کرتے، جن کے بال بڑے ہوتے ہیں، ناخن بڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو جناب کسی کو کہتے ہیں آپ پہ جن ہے، کسی کو کہتے ہیں جادو ہے، کسی کو کہتے ہیں آپ پہ سایہ ہے، کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں عزیز نے آپ کو تعویذ کیے ہوئے ہیں، آپ کا بزنس بند کیا ہوا ہے، آپ کے رشتے میں رکاوٹ، اس طرح کی باتیں کی ہوتی ہیں۔ ہم جو الحمدللہ قرآن حدیث ماننے والے لوگ ہیں، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے دم درود قرآن حدیث سے ثابت ہے، اگر اس میں شرکی الفاظ نہ ہوں، قرآن ہو، حدیث کے الفاظ ہوں، بے شمار دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں وہ موجود ہیں، وہ اگر کوئی بندہ پڑھ کر کسی کو پھونک مارتا ہے، دم کرتا ہے یا تعویذ لکھ کر دیتا ہے، وہ ثابت ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی کو نفسیاتی طور پر پریشر میں ڈالے، صرف جس طرح یہ عامل کرتے ہیں، جناب آپ زعفران لے کر آؤ، جناب پھر کہتے ہیں کہ جناب آپ سری لے لو، پھر کہتے ہیں جناب آپ جناب مختلف کلیجی لے لو، قبرستان میں ڈالو، یہ کرو وہ کرو، اتنی چینی لے آؤ، وہ اس بیچارہ لاتے لاتے اس کا کام ہو جاتا ہے، وہ اس عامل بابے کے اخراجات نہیں پورے کر سکتا۔ اس بندے کو خود تو سوچنا چاہیے کہ جو شخص خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے
وہ آپ کے ہاتھ کی لکیریں دے کر بتا رہا ہے آپ کی تقدیر ہی ہے، تو وہ اس کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ اس کو تقدیر خود اس تقدیر نے کہاں بٹھایا ہوا ہے۔ تو اب ہمارے اندر اتنی سینس بھی نہیں ہے، اتنی عقل نہیں ہے، اتنی فوق نہیں ہے کہ جناب ہم نے کن لوگوں کے پاس جانا ہے، کہاں نہیں جانا۔ اچھا علامہ صاحب، آپ نے کہا کہ جنوں کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جی مومنین کی شکایت لے کے، جی تو وہ جنوں کا وفد اس نے یہ کیوں نہیں کیا کہ وہ مومنوں پہ آنا شروع ہو گیا؟ انہوں نے ایک طریقہ اپنایا۔ تو یہ جو جنوں کا انسانوں پہ آنا ہے، جی یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اور جب جن انسانوں پہ آتے ہیں تو کچھ ہے قرآن اور حدیث میں وہ کیا علامات کرتے ہیں، یا کیا ایسا پھر ہمیں نظر کیا آتا ہے کہ جس انسان پہ جن آیا ہوا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جن نظر آنے والے مخلوق نہیں ہے، جن کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہر کسی کو نظر آئے، نہیں، کسی انسان کے اندر گھس سکتے ہیں، لیکن جب گھستے ہیں، جب آتے ہیں، جب اپنا اثر ڈالتے ہیں، اس پر بندہ مختلف کیفیات میں مبتلا ہوتا ہے، یہ برحق ہے یہ چیزوں کا آنا۔ لیکن یہ جو ہر دوسرا بندہ کہہ رہا ہے یہ معاملہ اس طرح بالکل نہیں ہے۔ یہ بات ہو گئی ہے نا۔ اب جس پہ آتے ہیں، ہاں جی آپ کے بقول کے جن ہوتے بھی ہیں قرآن میں، بالکل ہوتے جس پہ آتے ہیں، جی، پھر وہ واقعی اصل علامات کس طرح کی ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، بات یہ کہ وہ تو یہ ہے کہ جسم میں درد ہونا، جناب یہ چکر آنا، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، خوف کا لگنا، ڈر کا لگنا، آوازوں کا لگنا، مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بندوں پہ آتی ہیں، اور اس کے ہم نے بے شمار اس طرح کے کیسز دیکھے ہیں۔ بندہ رونا شروع کر دیتا ہے، چیخنا شروع کر دیتا ہے، میرے خود تجربے سے گزرا ہے۔ اور اب اس پر یہاں پر ایک کچھ لوگ ظلم پتہ کیا کرتے ہیں جناب، وہ جا کر جو اس بندے کو، بندہ ہو یا بندی ہو یا بچہ ہو جو بھی ہو، اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب ہم جن سے لڑ رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے، اور یہ اس طرح کرنا چاہیے کہ اللہ کے کلام کے ذریعے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کئی بار ایسا ہوا کہ گاؤں میں مختلف جگہوں پہ کسی بندے پہ جن آ جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ ہو یا بندی رو رہا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، تو ہم جناب کیا کرتے ہیں، قرآن کی صورت پڑھ لیتے ہیں، درود شریف، جو چیز ہمیں اس چیز کی اجازت ہے، تجربے سے ثابت ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم کسی بھی صورت میں کسی شخص کو یہ نہیں کہتے کہ ہم نے آپ کو دم کر دیا، اب آپ نے اپنا چیک اپ نہیں کرانا، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ یہ نری جہالت ہے، اس کی شدید جو صحیح علماء حق ہیں، جو صحیح معنی پیران عظام ہیں، اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں۔ باقی 2 نمبر فراڈیا ہر شعبے میں موجود ہیں، اور وہ کوئی ایک شعبہ نہیں، جس شعبے کو آپ دیکھیں گے آپ کہیں گے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے 2 نمبر فراڈی لوگوں کی وجہ سے۔ تو علامہ صاحب، جس طرح آپ نے بتایا نا کہ ایک فراڈیا آپ نے کہا جو لوگ ہیں جو ان کو مار کے لڑ رہے ہیں، ایک آپ نے کہا کہ جینون مذہبی عالم ہیں جو قرآن اور حدیث سے لڑتے ہیں۔ ہم بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کچھ ریسرچ ہے جو ساری علامات ہیں یہ بیماریوں سے بھی ایکسپلین ہوتی ہیں، کہ دل خفا رہتا ہے، رونا آتا ہے، کانوں میں آوازیں آتی ہیں، لوگوں پہ شک ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ دوائی کے ذریعے اس سے لڑیں۔ تو پھر جو لڑنے والی ہمارے پاس ٹولز ہیں، وہ دوائی ہو سکتی ہے، علاج ہو سکتا ہے، یا اگر آپ کا عقیدہ ہے تو قرآن یا حدیث کی کوئی آیت یا قرآن یا حدیث کی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ تو پھر یہ جو لوگ مسلسل جاتے ہیں، فیس بک پہ ایڈز آتے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، ان کے پاس پھر کوئی ایسی چیز نہیں ہے؟ میں عرض کروں گا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل اب تو ہر دوسرا عمل یہ کہتا ہے کہ میں نے جنوں کو قابو کیا ہوا ہے، میں نے موقر رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ وہ دیکھو ان لوگوں نے اپنا ایک کاروبار بنایا۔ جادو کیا چیز ہے؟ جادو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا۔ جادو اور جن یہ ان کا کوئی تعلق ہے؟ نہیں، جادو الگ چیز ہے، جن الگ چیز ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جادو بھی کیا جاتا ہے، اور آقا علیہ السلام پہ بھی جادو ہوا، پھر باقاعدہ 11 گرے لگائے گی، بالوں کے ذریعے وہ کنویں میں ڈالے گی باقاعدہ۔ جب آقا علیہ السلام پہ جادو ہوا تو اللہ نے قرآن کی 2 صورتیں نازل کی، فلق اور ناس، اور دونوں کو جب ملائیں تو 11 آیاتیں بنتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام پہ جب جادو کیا گیا تو وہ 11 گرے لگائی تھی۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب اس کا اللہ تعالیٰ نے جو صورتیں نازل کی 2 فلق اور ناس، تو جب آیات نازل ہوتے کہ وہ 11 گرے کھل گئی اور آقا علیہ السلام پر جادو ہوا۔ جادو برحق ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہر بندے پہ جادو نہیں۔ مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ یہاں پر ہر دوسرا بندہ کہتا ہے مجھ پہ جادو ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر بندہ نہ تو جادو کا توڑ جانتا ہے، نہ ہر بندہ جادو کرنا جانتا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ کو بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جادو کا توڑ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب جادو ہم کرنا جانتے ہیں۔ ہمارے یہاں محبوب قدموں دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک بات یاد رکھیں ڈاکٹر صاحب، میں عرض کروں گا کہ جادو جو ہے جادو برحق ہے۔ اگر کسی پہ جادو ہو جائے تو قرآن کے ذریعے اس کو توڑ کیا جائے۔
یہ برحق ہے. باقی اگر کوئی کسی جادو کرنے والا جو ہے وہ جو ہے بہت بڑا گناہ کا کام کر رہا ہے, یہاں تک کفر تک معاملہ چلا جاتا ہے. یہ کالا جادو کرنا, دیگر کرنا, ان شرارتوں میں مبتلا ہو کر کسی کو پریشان کرنا, اور یہ اب وتیرہ بنتا جا رہا ہے. کیونکہ یہ سارا کام جہاں دیگر معاملات ہیں, جادو بہت سارے لوگ کرتے کیوں ہیں؟ اب جنات کا معاملہ تو چلو ایک الگ چیز ہے. جادو افیکٹ جنوں کے ذریعے کرتا ہے, جادو افیکٹ کیسے کرتا ہے اگلے کو نیگیٹیولی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جادو مختلف چیزیں ہوتی ہیں, غلط حرکات کر کے کرتے ہیں جناب, ہڈی پہ کرتے ہیں, فلاں چیز پہ کرتے ہیں, مختلف چیز پہ, کپڑے پہ کرتے ہیں, تصویر سامنے رکھ کر بھی کیا جاتا ہے, کپڑے پہ کیا جاتا ہے, بالوں پہ کیا جاتا ہے, مختلف چیزوں پہ کیا جاتا ہے. جس بندے پہ کر رہے ہیں اس بندے کو کوئی چیز اس پہ کیا جاتا ہے, الٹی سیدھی چیزیں پڑھ کر. جس پہ ہوتا ہے اس میں کیا علامات ہوتی ہیں؟ دیکھیں وہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہو جائے گا, تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا, خوف آ جائے گا, اس کی دیکھیں مختلف صورتیں ہیں. اب دیکھیں میں کہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ فلاں شخص بیمار ہے, بیماری کی کیا علامات؟ اب آپ مجھے یہی جواب دیں گے بھئی سر کا درد ہے اگر تو اس کی الگ علامات ہے, کان کا درد ہے اس کی الگ علامات ہے, ٹانگ کا درد اس کی الگ علامات ہے. تو یہ جو جادو ہے یہ مختلف صورتوں میں ہوتا ہے. کسی کا جناب جادو کیا, کسی کا اولاد بند کر دی, کسی پر جادو کیا, کسی کا کاروبار کی بندش کروا دی. یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں, جادو برحق ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ ہم نے اصل نقل کی پہچان کرنی ہے. دنیا میں آخر 5,000 کی کرنسی کا نوٹ مارکیٹ میں موجود ہوتا ہے, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل کون سا نقل کون سا ہے. دنیا میں 2 نمبر میڈیسن بھی موجود ہوتی ہے, ہمیں اصل نقل کا پتہ چلتا ہے. دنیا میں کون سی چیز ہے جو اس وقت مارکیٹ میں جہاں 1 نمبر ہے وہاں 2 نمبر نہیں. تو پھر ہمیں جو دم کرنے والے ہیں, تعویذ دینے والے ہیں, ان کا 1 نمبر 2 نمبر کا کیوں نہیں پتہ چلتا؟ اور ڈاکٹر صاحب کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیوں نہیں پتہ چلتا؟ اگر جو بندہ ہوش و حواس سے دھوکہ کیوں کھا رہے ہیں ہم؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو 2 نمبر چیز ہوتی ہے وہ 1 نمبر کا پتہ دیتی ہے. اگر 5,000 کا نوٹ مارکیٹ میں موجود ہے اصل کرنسی, تو جب اگر وہ اصل موجود نہ ہو کیا نقل آئے جائے گا, چلے گا مارکیٹ میں؟ نقل نہیں چلے گا. نقل تب چلے گا جب اصل کرنسی موجود ہوگی. تو یہ جو 2 نمبر فراڈیا آپ کو نظر آ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ پیچھے اصل لوگ بزرگ مشائخ تھے جو ان کے روپ میں آ کر یہ کام کر رہے ہیں. اب ہم نے اصل نقل کی پہچان کر لی. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے جو جتنا بڑا ٹھگ ہے, فراڈیا ہے, چالاک ہے, جو جتنا لفاظی میں تیز ہے, وہ اتنا ہی جناب فنکار بن کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. جو آپ نے بات کی نا کہ جینوئن ہونا چاہیے, اس سے میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے آپ کی مراد ہوگی کہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرے. تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی سے تو پھر خالی جو مسلمانوں پہ جن آتے ہیں وہ جائیں گے. تو اگر وہ جن کفار پہ آ رہے ہیں, ہماری سائنس کہتی ہے کہ یہ بیماری کے علامات ہیں, تو وہ گولی چاہے میں کھاؤں, چاہے آپ کھائیں, کرسچن کھائے, ایتھیسٹ کھائے, اس کو فائدہ ہوگا. تو یہ جو قرآن اور حدیث سے جنوں کا علاج ہے وہ بیماری نہیں ہے, آپ کہتے ہیں جن ہے, 1% بھی چاہے جینوئن ہے, تو پھر اسلام کی چیزوں سے وہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر ان کو یقین قرآن پہ ہوگا تو قرآن سے وہ علاج کروا لیں گے. یا جو ان کا اپنے عقیدے میں, آخر جو اہل کتاب ہیں, باقی لوگ ہیں, ان کے اپنی کتابیں ہیں, ان کا عقیدہ نظریہ ہے, جو ان کا ہوگا اس سے مذہبی حوالے سے وہ بھی کر لیں گے, اور ٹھیک ہو جائیں گے اس سے. وہ بھی ان کا جن اتر جائے گا اس سے. کیا مطلب؟ ان کا جن, ایک کرسچن کا جن بائبل کی کسی آیت سے اترے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ بائبل ہو یا تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو, اگر ان کا اس پہ یقین ہے, ان کا معاملہ تو اس پہ ہوگا, یا میڈیسن کے جو بھی ان کا معاملہ ہوگا وہ تو وہ جانتے ہیں. پھر آپ کے یقین پہ بھی یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں یقین تو بالکل, ہم تو قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں, غیر مسلموں کے معاملے میں ہم بات کر ہی نہیں رہے. جو بندہ قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے تو اس کو قرآن سے شفا کیسے ہوگی؟ پھر اس کی شفا کیسے ہوگی؟ اس پہ اگر جن آئے گا تو وہ کیسے جائے گا؟ تو وہ تو اس کا معاملہ ہے, وہ تو اس کا معاملہ ہے, کیسے جاتا ہے, وہ کیسے نکلواتا ہے, کیا کرتا ہے. یہاں سائنس مذہب سے زیادہ عالمگیریت کی حامل نہیں ہوگی کہ سائنس سب کا بھلا کر رہی ہے اور مذہب خالی اپنے ماننے والوں کا کر رہا ہے. نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. بات یہ مذہبی عالمگیر مذہب ہے الحمدللہ, اور یہ مذہب سب کو فائدہ دیتا ہے جو فائدہ اٹھانا چاہے. اب کوئی بندہ اگر ڈاکٹر کے پاس جائے نا تو وہ کہے کہ مجھے گھر بیٹھے اس طرح فائدہ ہو جائے, بغیر جائے تو فائدہ تو نہیں ہوتا. تو اسلام کو اگر کوئی مانے گا, اپنے اوپر لاگو کرے گا, اس کو فائدہ پہنچے گا. جو اسلام کے قریب ہی نہ جائے تو اس اسلام فائدہ کیسے دے گا؟ تو مذہب اسلام جو ہے وہ اسلام کو مانے, ان کو فائدہ پہنچے گا. اچھا, ویسٹ میں, مغرب میں آج سے 100 سال پہلے یا 150 سال پہلے وہ صورتحال تھی جو ہمارے ہاں ہے. یہ فرائڈ کے آنے سے پہلے, ہسٹیریا کی باتوں سے پہلے, میڈیکل سائنس کے آنے سے پہلے وہاں بھی ہانٹیڈ ہاؤسز ہوتے تھے, لوگوں پہ جن آتے تھے. 100 سال کے بعد میڈیکل سائنس کی ترقی سے وہ آج پہنچ گئے ہیں
کہ جی انہوں نے جنوں سے اس کو ماڈل کو شفٹ کر لیا ہے. ہم ابھی بھی وہیں کھڑے ہیں. اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی مذہبی عالموں کا یا مذہب پہ بہت زیادہ ڈپینڈنس کا بھی رول ہے کہ ہم ابھی تک اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں, سائنس کو ایمبریس نہیں کر رہے, سائنس میں اپنے ایسے مسائل جو انٹائرلی دنیاوی مسائل ہیں سائنس میں ان کا حل نہیں ڈھونڈتے, اس میں ہمارے علماء کا بھی کچھ رول ہے؟ ڈاکٹر صاحب قبلہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ یہاں پر جتنے لوگ جادو کا کہتے ہیں ان سب پہ جادو نہیں ہے. جب ہم یہ وضاحت کرتے ہیں ممبر اور محراب کے ذریعے بھی, ٹیلی ویژن کے ذریعے بھی, آپ کے پروگرام میں یہ عرض کر رہا ہوں, شروع میں نے خود عرض کر دیا ہے کہ جناب جتنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں سب پہ جادو نہیں ہوتا. جتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ جادو ہے یا جن ہے یا سایہ, سب پہ نہیں ہوتا. یا نفسیاتی کچھ لوگ مرض میں مبتلا ہیں. پھر میں نے اس کی وجوہات بھی بتائی ہیں کہ نفسیاتی مرض میں لوگ مبتلا کیوں ہیں, وہ اسباب کیا ہیں. اب باہر کی دنیا کے لوگ خوشحال ہیں, وہاں امن ہے, وہاں انصاف ہے, ناانصافی نہیں ہے, پیسہ کھلا ہے, تنگ دستی نہیں ہے. یہاں پر جو چیزیں وہ وہاں نہیں ہیں. لیکن میں پھر بھی کہوں گا یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ کہیں کہ جنوں کا معاملہ ہے ہی نہیں. جنات برا کے وہاں بھی ہوتے ہوں گے اور وہاں پہ ہم نے سب چیز کو کھنگالا نہیں ہے, وہاں بھی ہوتا ہوگا. لیکن جو ایک چیز کو مانتا ہی نہیں ہے وہ ٹھیک ہے, تکلیف مبتلا ہو کر آپ جنات کو ہر ٹائم مسلط نہیں رہتے. وہ بھی ایک ٹائم ہوتا ہے جن تکلیف دیتے ہیں چلے جاتے ہیں. ایک تکلیف ہوتا ہے یہ مسلمانوں پر جس کو جن کو تکلیف دیتے ہیں وہ روز نہیں دیتے. ہم نے دیکھا ہے کسی کو مہینے کے بعد تکلیف ہوتی ہے جو جنات کا صحیح معنی مرض میں مبتلا ہے, کسی کو 6 مہینے کے بعد ہوتی ہے, کسی کو 2 مہینے کے بعد ہوتی ہے, اور بعض لوگ ایسے ہیں ان کو سالہ سال نہیں ہوتی, اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو جنات کی تکلیف نہیں ہوتی لیکن جب کبھی کبھار ہوتی, جب کبھی جنات کا ذکر آ جائے یا کسی اور کو جنات کی تکلیف ہوتی ہے پھر ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. تو یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں. علامہ صاحب بالکل یہی پیٹرن ہماری نفسیاتی بیماریوں میں ہوتا ہے جی, کہ ان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب جنات کا ذکر آتا ہے, مریض دیکھتے ہیں کسی اور پہ جن آ رہے ہیں, اس پہ بھی جن آنا شروع ہو جاتے ہیں جی, اس کو بھی جب زندگی میں کوئی مسئلہ مسائل, ایک ہاؤس وائف ہے جب اس کی سانس رہنے کے لیے آتی ہے اس کے گھر, اس کو جن آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے ہاں بھی جو بیماریاں ہیں ان کا جو کورس ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو پھر اور اس طرح میں تو اپنے پیشنٹس کو بالکل منع نہیں کرتا, میں کہتا ہوں جی آپ کا عقیدہ ہے آپ دم ضرور کرائیں لیکن علاج بھی کرا لیں. علاج بالکل, وہ میں 100% آپ سے ایگری کرتا ہوں. وہ مولوی یا وہ پیر جو علاج کرانے سے منع کرتا ہے اس کو چینج کر لیں, سراسر غلط ہے. وہ اس کو اپنے پیٹ کا معاملہ ہوگا, اس کو اپنے جناب کمائی کا اس نے ذریعہ بنایا ہوگا. ایک لائٹر نوٹ پہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, جس طرح جن انسانوں پہ آتے ہیں انسان بھی جنوں پہ آ سکتے ہیں, کوئی اس کی بھی مثال ہے؟ بات یہ ہے کہ جو بندہ جو ان جنوں کو حق مارے, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جنوں کو تکلیف دے, اب جنوں کو جو خوراک ہے اس کو جب آپ غلط استعمال کریں گے تو جنوں نے آ کر حضور کے بارگاہ میں شکایت لگا دی, تو اس کا مطلب وہ انسان جن پہ گیا ہے. جن کیا ہے, جن تکلیف دیتے ہیں اور ہر جن تکلیف نہیں دیتا. جنوں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جناب جو شیطانی سسٹم پہ ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں, اور پھر اس کا توڑ بھی موجود ہے. سورہ بقرہ موجود ہے, فلق ناس موجود ہے, تیسرا کلمہ موجود ہے, بے شمار قرآنی آیات موجود ہیں. آپ وہ پڑھیں, درود شریف پڑھیں, صدقہ خیرات کریں, نماز کی پابندی کریں, ذکر اذکار کریں. جن جو ہمارے تجربے میں ثابت ہے سب سے زیادہ ان کو تکلیف دیتے ہیں جو لوگ جناب تسبیح, ذکر, اذکار, نماز کی پابندی نہیں کرتے, صفائی ستھرائی نہیں رکھتے. جن کے حوالے سے جہاں تک مجھے پڑھنے کو چیزیں ملی, ویرانے والی جگہ پہ جاتے ہیں, جو لوگ ناپاک رہتے ہیں وہاں جاتے ہیں, مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو کہ شیطانی معاملات بھی ساتھ ہو جاتے ہیں. اور شیطان آپ کو پتہ ہے کہ شیطان اور جن یہ مل جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. تو اگر میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ وحدہ اللہ شریک ہے, اللہ کو ہم ایک مانتے ہیں, اللہ کے ذات پہ ہم کامل یقین رکھیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہو دین اسلام ہے اس کو مانیں, صفائی ستھرائی رکھیں, ذکر اذکار کریں, آیت الکرسی پڑھ کر ان پر پھونک مار دیں, اور کلمہ شریف پڑھیں, ذکر اذکار کریں. اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ان چیزوں سے ہم محفوظ رہیں گے. یہ جو وسوسے ہیں من الجنات والناس, قرآن سے ثابت ہے. وسوسے صرف انسان ہی ڈال دیں, من الجنات والناس, جنات بھی اور انسان دونوں وسوسے ڈالیں, تو قرآن کے نص سے ثابت ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب, ہم نے آپ کا بہت وقت لیا, لیکن آپ نے بہت سائنس کے قریب بات کی, ڈیلی لائف کے قریب بات کی, اور لوگوں کو بڑی ایک اچھی بات یہ بتائی کہ جی دونوں ماڈل پیرالل بھی چل سکتے ہیں, دین اور سائنس ساتھ ساتھ بھی چل سکتے ہیں. اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی 2 نمبر ڈاکٹروں سے اور عطائیوں سے ہوشیار رہیں, آپ نے بتایا کہ 2 نمبر عاملوں سے بھی ہوشیار رہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی ویورز, تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک پڑھے لکھے علامہ نے ہمیں یہ بتایا کہ جو جنوں والے معاملات ہوتے ہیں اس میں سے بھی شاید 1 to 2% جینوئن جن ہوتے ہیں, باقی نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں.
اور جو 1 to 2% جینوئن جنوں میں کی علامات ہیں وہ بھی ہماری بیماریوں سے، ہماری کتاب میں لکھی ہوئی بیماریوں اور علاج سے ایکسپلین ہوتے ہیں. سو اگر آپ کا عقیدہ ہے اور بغیر نقصان پہنچائے آپ اس عقیدے پہ عمل کر کے کچھ دم کرا رہے ہیں، کچھ آیات پڑھ رہے ہیں، تو اس کا بھی نقصان ہرگز نہیں ہے. لیکن علاج کرانا بہت ضروری ہے، اور جتنی جلدی علاج ہوگا اتنی جلدی یہ جن نام کی بیماری یا بیماری نام کا جن آپ سے الگ ہوگا، اور آپ کی زندگی آگے چلے گی اور آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہوگی. تھینک یو سو مچ.